شرف قبولیت سے مالا مال مجھے احساس ہے کہ آپ نماز ظہر سے لے کے تب تک مسلسل علماء کے بیان خطاب سن رہے ہیں۔ یہاں آپ نے بڑے بڑے علماء اور خطباء کو سنا۔ کچھ دیر کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کریں۔ کانفرنس کا جو عنوان ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے توحید و سنت، اور دوسرا حصہ ہے ختم نبوت۔ میرے اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ میں اس موضوع کے دونوں حصوں پر انشاءاللہ گفتگو کروں۔ پہلے حصے پر گفتگو کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور اس لیے بھی ایک آسان ہے کہ میں نے آنکھ ہی توحید پرستوں کے گھر میں کھولی۔ اس لیے بھی آسان ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھی۔ اور قرآن کی تفسیر پڑھانے سے پہلے وہ 8 یا 9 دن لگاتار مسئلہ الہ پڑھاتے ہیں۔ اور مسئلہ الہ پڑھاتے ہوئے وہ طالب علموں کو پورے قرآن کی سیر کروانا۔ میری طرف توجہ کریں گے آپ۔ حضرت شیخ القرآن کی خدمت میں رہ کے اور قرآن پڑھ کے ایک لا کو میں سمجھاؤں، لا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک لا کی مجھے سمجھ وہاں سے آئی
اور پھر میرا ذوق تھا ختم نبوت کا مطالعہ کرنا، تو ایک لا کی سمجھ مجھے یہاں سے آئی۔ کہ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ یہ دونوں لا بڑے ڈاڈھے نے، کچھ نہیں چھوڑتے۔ پہلا لا بھی جو الہ پہ داخل ہے، لا الہ، کوئی غیر اللہ کو عطائی الہ مانے، ذاتی الہ مانے، غیر مستقل الہ مانے، بالتبع الہ مانے، یہ لا رگڑے نکال کے رکھ دیتا ہے لا الہ۔ اس پوری کائنات میں الہ بننے کے لائق اور یہ جو دوسرا لا ہے جو بینر لگا فرما گئے، یہ ہادی لا نبیہ، اس لا نے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ کوئی حقیقی نبی ہو، مجازی نبی ہو، بروزی ہو، بروزی، مرزا کہتا ہے نا میں بروزی نبی ہوں، میں کہا تو بروزی نہیں، تو براز ہے۔ غیر تشریعی ہو، بروزی ہو، مجازی ہو، یہ لا کسی کو نہیں چھوڑتا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، اور وہ جو پہلا لا ہے لا الہ، اس نے سارے جھوٹے الہوں کو مٹا دیا کہ اس پوری کائنات میں 14 طبقوں میں کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ نہ آتشی کرنوں والا سورج، نہ ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند، نہ جگمگانے والے ستارے، نہ سر بفلک پہاڑ، نہ جلانے والی آگ، نہ دودھ دینے والی گائے۔ اشارے میرے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ گاؤں ہی رہن دو، جانوروں کو خود سمجھ لو۔ نہ دودھ دینے والی گائے، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی عرشی، نہ فرشی، نہ ازلی، نہ ابدی۔ اس پوری کائنات میں الہ کوئی نہیں، زور سے کہو ذرا، الا اللہ۔ اس پوری کائنات کا الہ اور معبود ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ سب انبیاء کا یہی دعویٰ، سب انبیاء کی تبلیغ کے پہلے الفاظ یہی ہیں، سب انبیاء پہ اترنے والی وحی کی ابتدا یہی ہے، یہی ہے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں اور ہم نے قرآن کو سبقاً پڑھا ہے، صرف جلالین کی حد تک نہیں پڑھا ہم نے، یا بیضاوی کا 1.25 سپارہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کو سبقاً پڑھا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے، اس کی ایک ایک سورت اور ایک ایک آیت ہمارے
سامنے ہے، خدا گواہ ہے، سارے نبیوں کا بیان، سارے نبیوں کی تقریر، ان کی تقریر کا عنوان اور سارے نبیوں کا پیغام یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ 17ویں پارے میں سورۃ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے، وہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہر نبی کی طرف ہم ایک ہی وحی کرتے رہے، کیا؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ کوئی۔ میرے سامنے زیادہ تر علماء ہیں، میرے ارد گرد بھی علماء ہیں اور طلباء بھی یہاں مجمع میں موجود ہیں۔ بولو، یہ جو قرآن کی سورتوں کے نام ہیں، یہ حضرت عثمان نے رکھے؟ بولتے نہیں، کس نے رکھے؟ خود نبی پاک نے رکھے کیا ہے۔ نکال دو آج غلط فہمیاں اپنے دماغ سے کہ قرآن کو فلاں صحابی نے جمع کیا تھا، نا، اگر میرے نبی کے زمانے میں قرآن جمع نہیں تھا تو حافظ، تو صحابہ حافظ کس کے تھے؟ اگر جمع نہیں تھا تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو تراویح پڑھی جاتی، حضرت عمر کے زمانے میں کیا پڑھا جاتا تھا؟ کسی صحابی نے قرآن کو جمع نہیں کیا کہ کسی کو یہاں سے راستہ ملے کہ انہوں نے اس میں گڑبڑ کر دی تھی، فلاں فلاں آیتیں نکال دی تھیں اور فلاں فلاں آیتیں داخل کر دی تھیں، نہ، اس قرآن کو جمع کیا ہے خود آمنہ کے لال نے، اس کا حکم باقی۔ صورتیں بھی آپ نے رکھوائی ہیں، اس کو فاتحہ، اس کے بعد بقرہ، اس کے بعد آل عمران، اس کے بعد نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یہ ترتیب آپ نے دی، آپ کی دی ہوئی ترتیب۔ یہ جو سورت کا نام رکھا جاتا ہے، نام رکھنے کا کوئی سبب نہیں ہوتا، یوں ہی نام رکھ دیا جاتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا، سورۃ البقرہ، آل عمران کا تذکرہ ہوا، سورۃ آل عمران، عورتوں کے مسائل کا ذکر ہوا، سورۃ النساء، دسترخوان کے اترنے کا ذکر ہوا، مائدہ، اور جہاں چوپایوں کا، جانوروں کا ذکر ہوا، اور اس میں بیان کیا گیا کہ جانور پیدا کرنے والا میں ہوں، یہ بطور نظر و نیاز ذبح ہوں گے تو میرے نام پہ ہوں گے، نظر و نیاز میرے نام کی دی جائے گی، اس کا نام انعام۔ مال غنیمت کا ذکر ہوا تو انفال، شہد کی مکھی کا ذکر ہوا تو نحل، اور رب کو چیمٹی کی بات پسند آ گئی، نم۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا نام رکھنے کی۔ اس کا نام نبیوں والی سورت کیوں رکھا؟ سورۃ الانبیاء، اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اس مسئلے پر سارے نبی متفق، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ اور سے بولو، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے آج کل ہمارے ملک میں بڑے عروج پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ اسے بطور ڈھال بھی استعمال کریں اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے۔ سیاستدان بھی اس میں کود آئے، ختم نبوت، ختم نبوت۔
چاہے اسمبلی میں بیٹھ کے بل سب نے پاس کی ہو، اب باہر آ کے ختم نبوت ختم نبوت، اس کے لیے دھرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے جلسے ہوتے ہیں، اس کے لیے جلوس ہوتے ہیں، پھر ان کے اپنے بندے الزام دیتے ہیں کہ فلانا اتنے بکیا، اس نے اتنے کروڑ لے لیے، اس نے اتنے کروڑ لے لیے۔ تو یہ ڈھال بن گیا ڈھال۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، ختم نبوت کا مسئلہ جو ہمارے ملک میں اہمیت اختیار کیے ہوئے ہے، اس قدر اہمیت اختیار کیے ہوئے کہ اگر آج میں یہ کہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کو خطرہ ہے، کسی نے اس پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے، نکلو بھائی۔ ختم نبوت میں 10,000 نوجوانوں نے قربانی دی۔ کتنی؟ بولتے کیوں نہیں؟ آسان ہے، گولیوں کے سامنے انہوں نے سینے کھول کے رکھ دیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تاجر اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں، نوجوان گریبان پھاڑ کے باہر نکل آتی ہیں، ختم نبوت پہ سب کچھ قربان۔ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا ہمارے ملک میں، اس کی وجہ ہے، اور بھی تو بڑے مسئلے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں آپ کی مہربانی، ورنہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے کہ نہیں تیرا تجزیہ ٹھیک نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے مسئلے نے اہمیت اختیار اس لیے کی کہ لوگ دیکھتے ہیں، نوجوان بھی، تاجر بھی، وکیل بھی، کہ جو مولوی کل تک آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف اشتہار شائع کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج کرتے تھے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے، جلسے منعقد ہوتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، یوں ہی ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا، سارے مولوی ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، انہوں نے پاؤں میں بائیں ڈال لی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیے، ایک دوسروں کی مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہیں۔ لوگاں ویکھیا بھی کل تک تے لڑتے سن، فتوے لگاتے تھے، فتوے، اور فتوے بھی اتنی اتنی باتوں پر، ہاتھ کتھے بڑھنے نے، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے، اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اس پہ اشتہار چھپتے ہیں، اس پہ مناظرے ہوتے ہیں۔ یہ علماء کا کام رہ گیا ہے۔ ملک میں پھیلنے والی فحاشی دیکھو، بے حیائی دیکھو، دین کے خلاف باطل قوتوں کی قوت دیکھو، تم کس پہ لڑ رہے؟ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو ان علماء سے، ایک بندہ نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، نہ یہاں باندھتا ہے، باندھتا ہی نہیں۔ پوچھو انہاں کو نماز ہوئی کہ کوئی نہیں ہوئی؟ علماء کرام بولی ہو گئی، سجدہ صاف کرنا پوسی، بچوں گالی ہو، جس سے لڑ رہے اور قوم کو لڑا ہے، سجدہ صاف بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس پہ جھگڑے ہو رہے۔ میرے کو کہ کوئی جمعہ اگر ایک پرچی دے کے پوچھے نہ بے استاد جی ہاتھ کتنے بڑھنے نے، میں یاداں بے اگلا پاسا سارا پور ہو گیا، پیچھے بڑھ گیا، وہی رہے۔ کن مسائل میں الجھا رہے ہو بھائی؟ رمضان المبارک آتا ہے، میرے جیڑے اشتہار، میرے جیڑے لگ جاتے، تراویحاں 8 نے، دوسری طرف سے اشتہار آئے، تراویحاں 20 نے، وہ کہتا ہے 20 ہے، وہ کہتا ہے 8 ہے۔ ایک نوجوان تعلیم یافتہ پڑھا لکھا دونوں اشتہار پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے مولویوں لڑتے رہو، نہ میں 8 پڑھنی ہے نہ میں 20 پڑھنی ہے، لڑو۔ حال اس کا یہ تھا کہ جو 8 پڑھتے ہیں وہ 8 پڑھتے رہے،
اور جو 20 پڑھتے ہیں وہ. اس میں جھگڑنے کی کیا بات؟ اس میں آپ لڑائی آپ ڈال رہے ہیں. 8 پڑھنی ہے 8 پڑھو، لیکن اپنی مسیت پڑھو. یہ نہیں ہے ساڑھے پچھو 8 پڑھ کے وہ باقی 12 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا جائے گا وہ کون سنے گا؟ وہ کون سنے گا؟ اپنی مسجد میں پڑھو. جو 8 پڑھتے ہیں وہ 8 پڑھتے رہیں. جو آمین پہ لڑائی ہے، آمین بالسر، آمین بالجہر، آمین بالشر. کس ہمارے خوشاب میں مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. ایک بندہ کپڑے بیچتا تھا وہ اہل حدیث، اور کئی اہل حدیث بھی بڑے سخت قسم کے سپر اہل حدیث سپر. وہ کپڑے بیچتے بیچتے کسی گاؤں میں چلا گیا. گاؤں تھا بریلویوں کا. اس نے پیچھے نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز تھی. امام صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس نے پیچھے کہا آمین، کڑکائی اور آمین. وہ بریلوی تھے. مولوی صاحب نے نماز ختم کر کے پیچھے مولانا نے کہا کیڑا سور آیا ہے، کیڑا سور آئی؟ اس نے کہا جی میں لیکن مولانا اے دسو تساں بھی آکھی کہ کوئی نہیں؟ مولانا فرمایا ہاں میں بھی آکھیے. آکھے تسی کتنی آکھیے؟ آکھے ہولے آکھیے. اس نے کہا تساں نکے سور، میں ذرا بڑا سور. اس میں جھگڑنے والی کون سی باتیں ہیں یار؟ قوم کو اس میں لڑا رہے ہیں آپ. لوگ دیکھتے ہیں کہ کل تک یہ ایک دوسرے کے خلاف اشتہار چھاپتے تھے، مباحثے مبالے اور مناظرے کے چیلنج کرتے تھے. بھائی ختم نبوت کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نا کہ سارے علماء اس میں کیا ہو گئے، ایک سٹیج پہ آ گئے. بندیالوی کہنا چاہتا ہے جس مسئلے پر علماء متفق ہوں وہ اہمیت والا ہوتا ہے. تو بتاؤ جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہوں وہ کتنی اہمیت والا ہوگا، وہ کتنی اہمیت والا ہوگا. اور وہ سارے نبی اس مسئلے پر متفق تھے، لا الہ الا اللہ. اشاعت التوحید کے جو احباب ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، خدا دی قسم ہے تھوڑا مشن سب تو اعلیٰ، تمہاری منزل سب سے اعلیٰ، تمہارا نسب العین سب سے اعلیٰ، تمہارا ہدف سب سے اعلیٰ، تمہارا ٹارگٹ سب سے اعلیٰ. خدا نے تمہیں اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا تھا. اس محاذ پہ اللہ نے تمہیں کھڑا کر دیا. ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل. یہی تو انبیاء کا مشن تھا، جو مشن اشاعت التوحید و سنہ کے پاس ہے، لا الہ الا اللہ. دوسری جماعتوں کی طرف آپ دیکھنے لگ جائیں تو پھر میں کہوں گا تواڈی مثال اس قوم والی ہے جڑا من سلوا نو چھوڑ کے انہاں مسور دی دال منگ لئی سی. تستبدلون ادنا کے پیچھے ادنا چیز مانگ رہے ہو. من سلوا میں تمہیں دے رہا ہوں، نہ کہ سن کھیرے چاہیے نے، دال چاہیے، پیاز چاہیے. تمہارے پاس تو یار منو سلوا ہے. کیا لکھا اس پہلے پہ؟ اس میرے دوست قرآن تیرے پاس ہے. پنکھا سامنے آ گیا، بس پہلی لائن ذرا پڑھ لیں. مثبت یاد قرآن تیرے، تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے، تم توحید بیان کرتے ہو، تمہارے مبلغ اور خطیب شرک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ذالک من فضل اللہ. اسی بات پہ تو حضرت یوسف نے کہا تھا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ما ينبغی
ما یجوزو، ہمیں لائق نہیں، ہمیں جائز نہیں۔ مولانا حسین علی نے مانا کیا سانے گل ٹھکدی نہیں، سانے گل ٹھکدی نہیں کہ رب ہم پر اتنے انعام کرے اور ہم شرک کرے۔ نا ہم آل ابراہیم جو ہے نا، ہم شرک نہیں کرتے۔ یہ کہہ کے حضرت یوسف نے کہا ذالک من فضل اللہ، یہ شرک سے بچ جانا اور توحید کی سمجھ کا آ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ کس کا فضل ہے؟ اللہ، جس کو چاہے اللہ عطا کر، جس کو چاہے اللہ عطا کر۔ ہر ایک کو اللہ یہ نعمت نہیں دیتا، جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسے اللہ یہ دیتا۔ ابو جال کو میرے نبی نے 13 سال قرآن سنایا تھا، مانا تھا اس نے؟ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نہیں مانا۔ کنکریاں ہاتھ میں لایا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز بتائے؟ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئی، نہیں مانا۔ معجزے دیکھے، کمال دیکھے، نہیں مانا۔ قرآن سنا، 1 منٹ کے لیے یار تصور کرو، 1 منٹ کے لیے بیت اللہ ہو، پڑھا جا رہا ہو قرآن، پڑھنے والا ہو آمنہ کا نام، سینہ چیر کے نہ رکھ دے؟ نہیں مانا، نہیں دی ہدایت اللہ نے۔ اسی ابو جال کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ کے دن بھاگ کے جا رہا ہے، کشتی میں بیٹھا یمن کی طرف جانا چاہتا ہے، کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں آئی، اکرمہ نے غیر اللہ کو پکارا، کشتی کے ملاح نے کہا چودھری کے بیٹے میری ساری زندگی سمندر کی لہروں میں گزر گئی ہے اور میرا تجربہ کہتا ہے سمندر کی لہروں میں سوائے خدا کے کوئی کام نہیں۔ اکرمہ کہتا ہے ملاح نے بات کی میرے دل میں، باپ کے دل میں نبی کی نہیں اتری، ملاح نہ قرآن دی ایت پڑھی، اپنا تجربہ بیان کیا۔ جن جن لوگوں کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے نا آپ میں سے، اور شرک سے بچ گئے ہو، تمہارے بدن پہ اگنے والا ایک ایک بال ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہے نا، خدا دی قسم ہے تسی شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ تمہیں اللہ نے بچا لیا، ورنہ تے تہاڈی جان نہ چھٹتی، 3 7 10واں 20واں 40واں برسی اللہ کرے دا ایک اور بندہ مر جاتا ہے، پھر نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جمعرات، پھر 11ویں، پھر شب برات، پھر شب معراج، لگا ہوا ہے کام۔ شکر کرو تہاڈی جان چھڑا دو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے ساری زندگی لوگوں کو کہا غیر اللہ کی نیاز نہ دو، غیر اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو، اور میرے دوستوں نے کہا استاد جی مطمئن رہو، غیر اللہ تا غیر اللہ رہ گئے، اساں اللہ دے نام دی بھی خرچ کر گئے تے سارے نام لا ہم نے غیر اللہ سے منع کیا، یہ اللہ دے نام تے بھی دینا چھوڑ۔ توحید کی سمجھ کا آ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ میرے والد صاحب کا ایک مقتدی تھا، بہت ہو گیا، کپڑے کا کام کرتا تھا، ریڑھی پہ کپڑے بیچا کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب جوان تھا، بچہ تھا، تو میں بڑا انتہائی شرارتی تھا۔ اس وقت تفریح کا ذریعہ سینما ہوتا تھا، پرانی بات ہے، ریڈیو بھی کم ہوتے تھے، ٹی وی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، سینما ہوتا تھا۔ تو سینمے میں ٹکٹیں بلیک ہوا کرتا تھا، تو میں ٹکٹیں بلیک کرتا تھا۔ ایک دن پولیس میرے پیچھے لگ گئی، میں وہاں سے بھاگتا، پولیس میرے پیچھے بھاگتا میں مسجد میں آ گیا، وہ جو ہماری مسجد اس میں آ گیا، میں لیٹرینوں میں داخل۔ لیٹرین میں جب میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ سین کے اندر آپ کے والد صاحب قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی لیٹرین میں جو بیٹھا ہوں تو چلو وہاں بیٹھ جاؤ۔
میں وہاں سے نکل کے درس میں بیٹھ گیا، اللہ نے میری کایا پلٹ دی۔ کہاں سے اللہ نے اسے اٹھایا؟ سین میں سے۔ ذالک من جس پہ اللہ کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا، اگر آپ اس کا مذاق نہ بنائیں مذاق نہ بنائیں تو میرے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے ایک آدمی نے سمڑیال سے ٹیلی فون کیا، سیالکوٹ سے، کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، سعودی عرب میں رہتا ہوں، وہاں ڈرائیونگ کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ آ گیا، اس کے ساتھ ہائی کورٹ کے ایک وکیل تھے، وہ بھی اس تشریف لے آئے۔ تو کہتا ہے جی میں نے آپ کی تقریر سنی ہے اور اللہ نے مجھے شرک سے بچایا، توحید کی اللہ نے سمجھ لیا، ہر قسم کا شرک میں کرتا تھا، لیکن آپ مجھ سے سبب نہ پوچھیں کہ سبب کیا ہے۔ میں نے جب سبب پوچھا قریدہ، تو کہنے لگا میں گویوں کے سننے کا بہت شوقین تھا، گانے والے نہیں تو گویے، جنون کی حد تک شوق۔ ان میں ایک عطا اللہ نیازی، اس کو مجھے بہت شوق۔ ایک ہمارے بندیال کا ہے محمد حسین، اور اس کا بھی مجھے بہت شوق تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے کیسٹ دی، اس پہ لکھا ہوا تھا عطا اللہ بندیالوی۔ میں آخیا اکے کیسٹ دونوں گویے، میں بڑا خوش ہوا۔ صبح میں نے کار نکالی، کیسٹ لگائی، تو آپ سورت فاتحہ کا خلاصہ بیان کریں۔ میں نے سورت فاتحہ کا خلاصہ سنا، اللہ نے مجھے توحید کی سمجھ دی۔ کیسا رنگ بدلتا ہے اللہ، ذالک من فضل اللہ۔ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ یہ کیا ہے؟ پہلا لا تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مسئلہ الہ میں نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ ٹیکس لا۔ کب ہے؟ 29 کو جمعرات کا دن ہے، وہاں مسئلہ الہ کی میں وضاحت کروں گا، اور انشاءاللہ قرآن کے رنگ میں انشاءاللہ الہ کون، الہ کی صفات کیا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، قرآن کس کو الہ کہتا ہے۔ دوسرا لا جو ہے وہ ہے لا نبی بعدی۔ اس پر قرآن کی 100 آیتیں دلیل ہیں، لا نبی بعدی پر، اور میرے آقا کی ختم نبوت پر قرآن کی 100 آیتیں گواہ ہے توجہ آپ ہے توجہ۔ میں کہتا ہوں کوئی آیت نہ ہوتی، واضح آیت ہے قرآن پاک کی، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، بڑی واضح آیت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، بڑی واضح آیت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بڑی واضح آیت ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں قرآن کی کوئی آیت نہ ہوتی میرے نبی کی ختم نبوت پر دلیل، صرف یہی دلیل کافی تھی، میرے نبی کی ختم نبوت پر یہی دلیل کافی تھی کہ جو کتاب اللہ نے میرے نبی پہ اتاری تھی، اس کتاب کے متعلق اللہ نے کہا تھا اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ خدا کی قسم ایک کو ایک آیت کافی کہ میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کو محفوظ کر دیا گیا۔ پہلی کتابیں محفوظ نہیں، کس نے بھیجی تھی؟ لایا کون تھا؟ کس پہ اتری تھی؟ بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبریل، جن پہ اتری وہ اللہ کا سچا نبی۔
آج دنیا میں موجود ہیں تورات، انجیل، آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ تورات جس زبان میں اتری تھی نا، سریانی، آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان بولی نہیں جاتی. چل کتاب میں کیا محفوظ ہے؟ آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان نہیں بولی جاتی. وہ کتابیں مٹ گئی، تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا، کٹ بٹ ہو گئی، کٹ بٹ. ان کے علماء نے اور گدی نشینوں نے ان کتابوں کو بدلا، اپنے مطلب کی باتیں داخل کی، اور جو خلاف پڑتی تھی وہ کوئی صحیح نسخے بھی کسی کے پاس مل جاتے ہوں گے جس میں میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر تھا، میرے نبی کے نام کا ذکر تھا. مشہور روایت نہیں ہے کہ نبی پاک مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو وہاں آپ نے کچھ لوگوں کو اکٹھا دیکھا، پوچھا یہ کیوں لوگ جمع ہیں یہاں؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایک یہودی عالم ہے بہت بڑا، اس کا یہ مکان ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، برادری کے لوگ، دوست و احباب مشکل کی اس گھڑی میں جمع ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہم بھی اس بچے کی بیمار پرسی کریں گے. سنتے ہو گے کوئی نہیں؟ یہ مجھ سے پہلے جو میرے فاضل خطیب نے آپ کو توجہ دلائی کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرو، لہجے میں مٹھاس پیدا کرو، عادات میں نرمی پیدا کرو. یہ میرا نبی کس کی بیمار پرسی کرنے جا رہا؟ اچھا یہ بتاؤ، جو تاریخ جانتے ہو، یہ بتاؤ میرے پیارے پیغمبر کو جس کھانے میں زہر دیا گیا تھا وہ کس نے پکایا تھا؟ یہودن عورت نے نہیں پکایا تھا. تو میرے نبی نے اس کی دعوت قبول کی نا، قبول کی، دعوت کھانے کے لیے تشریف بھی لے گئے. اسلام تو اخلاق کا دین، اخلاق سکھاتا ہے، دوسروں کا احترام سکھاتا ہے، دوسروں کا ادب کرنا سکھاتا ہے. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ زبان سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ بولو. آپ اگر گالی بکتے ہیں تو وہ آپ کی زبان سے محفوظ رہے ہیں، یعنی آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو. آپ عیادت کرنے کے لیے گھر تشریف، یہودی عالم وہ بچے کے سرانے تورات لے کے پڑھ رہا ہے. اس چیز پہ بھی لکھی ہوتی ہو، پتوں پہ، ہڈی پہ، چمڑے پہ. شاید ان کا بھی خیال یہ ہو کہ تورات پڑھنے سے روح ذرا جلدی نکل جاتی ہے. کہ از یاسین او آساں بمیری، علامہ اقبال نے کہا کہ از یاسین او آساں بمیری. تو نے قرآن کی آیتوں سے کچھ حاصل نہیں کیا، صرف ایک بات تو نے حاصل کی ہے کہ سورت یاسین پڑھی بنجے نا تے بندے دی روح جلدی نکل. تم نے قرآن سے یہ حاصل کیا. بندے صوفیو ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری. وہ علامہ اقبال، خدا کی قسم علامہ اقبال توجہ دلانا چاہتا ہے کہ قرآن سے جڑو. بندے صوفیو ملا اسیری، کروں ترجمہ؟ تو علماء تے صوفیاں دے جال وچ پھسے ہوئے ہیں. بندے صوفیو ملا اسیری، تو صوفی اور ملا کی جال میں پھنسا ہوا ہے. حیات از حکمت قرآن اگیری، قرآن کی حکمت بھری باتوں سے زندگی کیوں نہیں پاتا؟ قرآن کی طرف آ. قرآن کی آیتوں کو تو نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھا کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ بندہ سورت یاسین پڑھے
تو اس کی روح جلدی نکل جاتی ہے. اس کا باپ پڑھ رہا ہے تورات، آپ پہنچے نا تو بچے کی آنکھیں بند ہیں، نزا کا عالم تاریخ. آپ نے سوچا بھائی بڑی مشکل کی گھڑی ہے، تو آپ نے فرمایا اس یہودی عالم سے، میں تجھے موسیٰ کے رب کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، یہ تورات جو تیرے ہاتھ میں ہے اس میں میری نعت، میری صفت، میرا نام، میرا تذکرہ کوئی نہیں؟ اس نے کہا لا. بولو مولوی سی ڈنڈی مار گئی. لا، اس کتاب میں آپ کا کوئی تذکرہ نہیں. مرنے والے بچے نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے کہتا ہے میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، تورات کے تو ہر صفحے میں تیرے ہی تذکرے، تیرا ہی تذکرہ. پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا، من لگتا تھوڑے حافظے میرے نال بھی زیادہ کمزور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے ہاں وہ پہلی جو کتابیں تھیں وہ محفوظ نہیں. کس نے اتاری تھی؟ اور قرآن یہ کس نے اتارا تھا؟ اللہ نے. وجہ یہ ہے کہ وہ کتابیں رب نے اتار کے امت کو کہا حفاظت بھی خود کرو. میں نے کتاب دے دیے، حفاظت بھی خود کرو. اور جب قرآن اتارا تو میرے رب نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. وہ قرآن محفوظ رہ گیا تو کسی نبی کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کسی نبی کی ضرورت ہوتی تو قرآن اور کتاب کو محفوظ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کو محفوظ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آمنہ کے لال پر میرے رب نے نبوت کے سلسلے کو کیا کر دیا ہے؟ ختم. اور دین کی تکمیل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے میرے نبی پر نبوت کے سلسلے کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا. بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیا. یہ بات آپ غور سے سنیں. جن لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ مرزائیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیوں قرار دیا جا رہا ہے، اس امت سے خارج کیوں قرار دیا جا رہا ہے، کلمہ وہ پڑھتی ہیں، یہی کلمہ پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آذان بھی یہی دیتی ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر انہیں الگ سی امت کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کلمہ بھی یہی ہے، عیدیں بھی یہی ہیں، رمضان بھی یہی ہے، نمازیں بھی یہی ہیں، کعبہ بھی یہی ہے، قبلہ بھی یہی ہے. اور لوگوں کیا علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نہیں لکھا کہ مسیلمہ کذاب جو تھا وہ یہی کلمہ پڑھتا تھا، مسیلمہ کذاب یہی آذان دلواتا تھا، مسیلمہ کذاب نے میرے نبی کی طرف جو خط لکھا تھا اس میں اس نے میرے نبی کو رسول اللہ لکھا تھا، میں مسیلمہ تا رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ مانتا تھا. لیکن صحابہ نے مسیلمہ کو مسلمان مانا؟ بولو مانا؟ صحابہ نے یہ کہا کہ تو نبی ہے، آ مناظرہ کریے، مناظرے کا چیلنج کیا، بحث کی، گفتگو کی، ٹیبل ٹاک کرے، تو اپنے دلائل دے اجراء نبوت پر، ہم دلائل دیں گے ختم نبوت پر، آ بحث کریں، گفتگو کریں، مناظرہ کریں. نہیں، صدیق اکبر نے فرمایا جھوٹے مدعی نبوت کا مقابلہ دلائل سے نہیں ہوگا، ابو بکر کی تلوار سے ہوگا. انہوں نے تلوار نکالی،
جمع کر کے رکھتی. جتنے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ، زیادہ توجہ میری طرف کرو. ایک آدمی بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کو مانتا ہے، حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، توریت کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی. بولو زور سے بولو، زور سے بولو، کیا کہتے ہیں؟ یہودی. یہی یہودی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، انہیں نبی مان لیتا ہے، حضرت موسیٰ کی تکذیب بھی نہیں کرتا، انہیں بھی نبی مانتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانتا ہے. تو اب اس کا نام کیا ہو گیا؟ اور اگر یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، میں حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، میں نے یہودی من لو، کوئی یہودی مانے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے یہودی مانو، میں حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہوں، تو دنیا کا کوئی یہودی اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اگر یہی آدمی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے، پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ اس کا نام کیا ہوگا؟ اور اگر یہ عیسائیوں کو کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی تکذیب نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مان رہا ہوں، مجھے عیسائی مانو، تو یہ عیسائی لوگ اسے عیسائی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں نہیں مانتے اس کو عیسائی؟ جب وہ حضرت عیسیٰ کی تکذیب نہیں کرتا، انجیل کا انکار نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ کے معجزوں کا منکر نہیں ہے، تم اسے عیسائی کیوں نہیں مانتے ہو؟ امت عیسائیت سے باہر نکال دیتے. نہیں ہے عیسائی، مسلمان ہے. اب اس کا نام پڑ گیا مسلمان. اب انہی مسلمانوں میں سے کوئی مرزے کو نبی مان لیتا ہے، تو پھر وہ امت مسلمہ کا فرد رہے گا؟ اگر وہ یہودی نہیں رہتا، دوسرے کو تم عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس امت کا کوئی آدمی اگر میرے نبی کے بعد مرزے کو نبی مان لیتا ہے، تو اسے بھی مسلمان کہلانے کا اور اس امتی کہلانے کا حق حاصل ہو نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.